इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा हो, नबी की सीरत को जानने वाला तो हो। आज हमें नाबिलों से फुर्सत नहीं, रंडियों के नाच गाने से फुर्सत नहीं, नबी की सीरत को पढ़ने वाला कौन आएगा? मेरे प्यारों, हाँ, जो उलमा इकराम है उनकी किताबों के अंदर ये सारा इल्म महफूज है। हमें इतना पता है रुकू कैसा करना है, सजदा कैसा करना है। ए नबी की सीरत माँ की गोश्त से लेकर कब्र की आगोश तक पढ़ने वाला कौन आएगा? नबी की सीरत को अपने जहनों में, अपने दिमाग में, अपनी जिंदगियों में, अपने घरों के अंदर, अपनी शादी और विवाह के अंदर, अपनी गली और चौराहों के अंदर, अपनी जिंदगियों के अंदर दाखिल करने वाला कौन होगा? अरे यही तो उम्मत थी जिसके ऊपर मेरे नबी ने तकिया लगाया, मेरे नबी ने भरोसा किया कि ये उम्मत मेरा साथ देगी और मेरे दीन को लेकर आगे बढ़ेगी। और मेरे रब ने भी कुरान करीम के अंदर 4 बड़े तमगे इस उम्मत के सीने पर लगा दिए, इस उम्मत के कांधे पर लगा दिए। और मेरे रब ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुमसे बेहतर कोई उम्मत ना आई है और ना आ सकती है। ये पहला सितारा मेरे रब ने इस उम्मत के कांधे पर लगाया और मेरे रब ने फरमाया वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, अल्लाह ने तुम्हें उम्मत वसत बनाया, इत्तिदाल वाली उम्मत बनाया। न तुम दीन में ज्यादती करते हो और न ही कमी करते हो। अल्लाह ने ये दूसरा सितारा सजाया, अल्लाह ने तीसरा सितारा लगाया। मेरे रब ने फरमाया लितकूनु शुहदा अलन नास, अल्लाह के क़यामत के मैदान में तुम गवाह बन कराओगे। जब उम्मतें अपने नबियों का इनकार करेगी तो अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया को गवाह बनाकर पेश करेगा कि जाओ उम्मतों के मुकाबले में नबियों की गवाही दो। कहो कि नबियों ने उम्मतों को अपना पैगाम पहुंचाया। अल्लाह ने फरमाया लितकूनु शुहदा अलन नास, तुम अल्लाह के गवाह हो। और इतना ही नहीं, मेरे नबी ने मेरे अल्लाह ने चौथा सितारा लगाया। अल्लाह ने फरमाया वजतबाकुम, जब दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह अपने घर में कोई पार्टी करे, कोई फंक्शन करे तो बड़े बड़े अमीरों को बुलाएगा, बड़े बड़े वज़रा को बुलाएगा, बड़े बड़े रईसों को बुलाएगा। मेरे रब ने फरमाया जब मैंने दुनिया बनाई और नबियों को उतारा तो मैंने उम्मत में कोई तखसीस ना फरमाई, हर एक को उम्मत के लोग देता गया। ए आदम लो, ये तुम्हारी उम्मत है, शीश ये तुम्हारी उम्मत है, इब्राहिम ये तुम्हारी उम्मत है, नूह ये तुम्हारी उम्मत है, मूसा ये तुम्हारी उम्मत है, ईसा ये तुम्हारी उम्मत है। लेकिन मेरे रब ने फरमाया कि जब मैंने अपने नबी को पैदा करना चाहा और मैंने अपने नबी को दुनिया में उतारना चाहा तो एक एक नबी के उम्मती को पूरी दुनिया के लोगों से छांटकर नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। चुन चुन कर मैंने नबी की उम्मती बनाया। अल्लाह ने फरमाया वजतबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें चुनकर मोहम्मद का उम्मती बनाया है। हम चुने हुए हैं मेरे प्यारों, ये चुना हुआ और इसके अमाल ऐसे, ये खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, और इसके अमाल ऐसे वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, ये इत्तिदाल वाली उम्मत और अमाल ऐसे लितकूनु शुहदा अलन नास। अल्लाह क़यामत के मैदान में इसे गवाह बनाना चाहता है। आए हाय, ये शराब के अड्डों पर पड़ गया, ये जिनाकारी के अड्डे पे उतर आया, बेहयाई के अड्डे पर उतर आया। अरे इतना ही नहीं, रंडियों के नाच गाने पर उतर आया। मेरे नबी ने फरमाया था क़यामत की बड़ी निशानियां है। अरे तो बड़ी निशानी है, एक निशानी ये है कि रंडियों के नाच गाने के सामान उन नाचने वाली रंडियां राइज हो जाएंगी। आए हाय, आज तो शादी और विवाह हो तो पहला मसला अब नाचने गाने का नहीं, डीजे का आ गया। हर मुसलमान का घर डीजों से बजने लगा, गूंजने लगा। और इसमें मेरे प्यारों एक गुना तो सबसे बड़ा ये कि रंडियों के नाच गाने का आम होना, और दूसरा गुना ईदाए मुसलमान सोया हुआ है उसे तकलीफ पहुंचाना, तेज आवाज से रंडियों के नाच गाने से उसके दिल को दहला देना। जिसके दिल के अंदर इसकी नफरत है उसके कान तक भी इसकी आवाज का पहुंचा देना। मेरे प्यारों बताओ ये कितना बड़ा गुनहगार होगा जो शादी और विवाह एक इबादत के मौके पर। मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारों, तुम
نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو کیا نماز سے پہلے اپنے گھر میں رنڈیوں کا ناچ گانا بجا کر جاؤ؟ نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ دنیا ہے یا دین ہے؟ دین ہے نا، عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جو آدم علیہ السلام سے چل کر دنیا میں ختم نہیں ہوئی، ساری عبادتیں دنیا میں ختم ہیں، یہ عبادت وہ ہے جو جنت میں بھی باقی ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو جنت تک باقی رہے۔ یہ واحد عبادت وہ ہے نکاح کہ جو جنت میں بھی باقی رہے گی۔ یہ اللہ نے وہ عبادت اس انسان کو عطا فرمائی ہے۔ میرے پیاروں، عبادت کرنے سے پہلے کبھی ناچ گانے ہوتے ہیں؟ رنڈیوں کے ڈھول تاشے ہوتے ہیں؟ کبھی نہیں میرے پیاروں۔ پھر یہ نکاح کی نیک مجلس کے اندر، اور اتنا ہی نہیں، اس سے پہلے ہزاروں خرافات، ہزاروں برائیاں ہمارے معاشرے میں جنم لیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان تمام برائیوں سے بچ کر نبی پاک علیہ السلام کی یہ سنت اور آپ کی یہ عبادت جو اللہ کے نبی اور اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اس انسان کو عطا فرمائی ہے، میرے پیاروں اس عبادت کو عبادت کے طریقے سے کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو۔ میرے رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک میرے نبی پاک علیہ السلام کا نمونہ موجود ہے۔ چنانچہ اگر آپ کو بچپنا گزارنا ہو تو نبی پاک علیہ السلام کا بچپنا بھی موجود ہے۔ اگر زندگی کے لمحات گزارنے ہو، اگر جوانی میں قدم رکھ رہے ہو تو اللہ کے نبی کی جوانی کے گزارنے کا انداز بھی موجود ہے۔ اگر تم نے شادی اور بیوہ کرنی ہے تو نبی کا شادی کرنا اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ، یہ طریقہ بھی موجود ہے۔ اللہ نے تمہیں اولاد عطا فرمائی اور تمہاری زندگی میں رخصت ہو گئی تو میرے نبی کا تین بیٹوں کا آپ کی آنکھوں کے سامنے گزر جانا اور آپ کا اس کے اوپر صبر کرنے کا انداز بھی موجود ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا اپنی چار بیٹیوں کا نکاح کرنے کا انداز بھی موجود ہے۔ اگر تمہاری بیٹیوں کو طلاق لگ جائے تو نبی کی دو بیٹیوں کو طلاق لگ جانے کا انداز بھی موجود ہے۔ اور پھر امام الانبیاء کا ان کا دوبارہ نکاح کرنے کا انداز بھی موجود ہے۔ اگر تمہیں اللہ نے دنیا کے اندر مظلوم بنایا ہے تو دیکھو امام الانبیاء پر تھپڑ برسائے گئے، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ ارے اتنا ہی نہیں، طائف کے میدان کے اندر پتھروں کی بارش کی گئی اور آپ نے اف نہ کیا۔ میرے نبی کے صبر کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ اللہ نے اگر تمہیں سپہ سالار بنایا، اللہ نے تمہیں قائد اعظم بنایا، اللہ نے تمہیں فاتح بنایا تو مکہ جب فتح ہوا اور فاتحانہ شان کے ساتھ امام الانبیاء کا داخلہ ہوا تو آپ کی نرمی کرنے کا انداز بھی موجود ہے۔ ارے اتنا ہی نہیں، ماں کی گود سے لے کر تجارت ہو، معیشت ہو، بیٹے یا بیٹیاں ہو یا گھر کا بنانا ہو، ہر ایک طریقہ میرے نبی کی زندگی میں میرے رب نے رکھ دیا اور یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ میں نے نبی کا نمونہ دیا ہے، یہ سیمپل دیا ہے۔ اگر اس پر عمل کرو گے اللہ زمانے کا بادشاہ بنا دے گا، اگر اسے چھوڑو گے اللہ ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اب میرے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل کر دی جائے گی مگر وہ شخص نہیں جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کرنے والا کون ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی ہے وہ تو جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی ہے وہ جہنم میں داخل۔
آج ہم ٹٹولے اپنی زندگی کو دیکھیں، آیا ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ ہے یا نبی کی مخالفت ہے؟ اے ہے یہ زبانوں پر شکوہ تو ضرور ہے، یہ شکایت تو ضرور ہے کہ مسلمان فلاں جگہ مارا گیا، مسلمان کو یوں ستایا گیا۔ کیا مسلمان نے کبھی یہ ٹٹول کر دیکھا کہ اس کے دل میں اسلام کتنا تھا، اس کے دل میں ایمان کتنا تھا، اس کے دل کے اندر اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ کتنا تھا؟ میرے رب نے تو یوں فرمایا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور دنیا کے لوگوں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسے میرے صحابہ کا ایمان تھا، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسے ان لوگوں کا ایمان تھا، جیسے ابو بکر کا تھا، جیسے عمر کا تھا، جیسے علی کا تھا، جیسے عثمان کا تھا۔ میرے عیسیٰ ایمان لے کر آؤ، اللہ زمانے کا بادشاہ بنائے گا، اللہ عزت دے گا، اللہ طاقت و قوت دے گا، لیکن ایمان اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ عمر کا جیسا ایمان لے کر آؤ، اللہ زمانے کا بادشاہ بنائے گا۔ میرے قربان جاؤ میرے پیارو، میرے نبی نے یوں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ عمر کو نبی بناتا۔ عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں؟ ہاں، عمر کی نیکیاں اتنی ہے۔ ایک دن کا واقعہ، عرفات کا میدان ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج میرا اللہ اپنے صحابہ پر فخر کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ اگر میرا اللہ فخر کر رہا ہے تو عمر کے اوپر کر رہا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا معراج کی رات میں جب میرا جانا ہوا تو ایک سفید موتی کا محل میری نظروں کے سامنے آیا، تو میرے دل میں یہ تصور آیا کہ یہ محل تو میرا ہوگا۔ میں نے فرشتے سے سوال کیا یہ کس کا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے غلام حضرت عمر کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں داخل ہونا چاہتا تھا کیونکہ محل بڑا عالیشان تھا، محل بڑا خوبصورت تھا، میرے دل میں تصور آیا کہ یہ جنت میری ہوگی، تو فرشتے نے روکا اور یوں فرمایا امام الانبیاء یہ جنت آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کے غلام عمر کی جنت ہے۔ اندازہ تو لگاؤ کتنا بڑا اونچا درجہ، اور اتنا ہی نہیں میرے نبی نے تو یوں بھی فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تمام دنیا کے نظام کو جب دھرم بھرم کر دے گا، اور میرے رب نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، اللہ اس سورج کو بھی بے نور کر دے گا، اس کی روشنی کو بھی چھینے گا، اور آسمان سے ستارے جھڑ پڑیں گے، اور اس دنیا کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، اور ہر ایک کو موت آ جائے گی، اور یہ اسرائیل کو بھی موت آئے گی۔ اب میرا رب کہے گا این الجبارون وین المتکبرون، آج کہاں گئے زمین پر اکڑ کر چلنے والے، اپنی دولت پر اترانے والے، اپنے عہدے پر اترانے والے، اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کرنے والے؟ آؤ اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کوئی آواز دینے والا جواب دینے والا نہ ہوگا، پھر میرا اللہ دوبارہ اس دنیا کو وجود دے گا، لوگ کھڑے ہوں گے، قیامت کا میدان برپا ہوگا، ہر ایک کی تمنا ہوگی اللہ جلدی حساب و کتاب شروع ہو، تو اللہ سب سے پہلے حساب و کتاب لے گا اس امت کا۔ اللہ فرمائے گا محمد جاؤ اپنی امت کے لوگوں کو میرے سامنے پیش کرو۔ اللہ کے نبی جائیں گے، ابو بکر کا ہاتھ پکڑیں گے، ابو بکر سے کہیں گے چلو اللہ کے دربار میں حساب و کتاب دے دو۔ ابو بکر کہے گا اللہ اے میرے نبی میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں، میری زندگی کا آدھے سے زیادہ حصہ اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے، مجھے اللہ کے دربار میں لے کر نہ جاؤ۔ اب میرے نبی فرمائیں گے ابو بکر نہیں، آپ کو ہی جانا ہوگا۔ ابو بکر آئیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اے ہائے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے، اللہ کو پیار آئے گا، اللہ کہے گا ابو بکر آ جا میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ اللہ فرمائے گا محمد دوسرے کو لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی عمر کا ہاتھ پکڑیں گے اور اللہ کے دربار میں لے کر جائیں گے۔ عمر ہچکچائیں گے، یا نبی اللہ میں آپ کو قتل کرنے کے در پہ آیا تھا، یا رسول اللہ میں تو آپ کو مارنے کے لیے آیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر جلدی چل جلدی چل۔ اب یہ عمر کا ہاتھ پکڑ کر جب میرے نبی لے کر اللہ کے دربار میں آئیں گے تو اللہ کہے گا السلام علیکہ یا عمر۔
اے عمر تجھ پر اللہ کا سلام ہو. یہ عمر کس لیے آ رہا ہے؟ حساب کتاب دینے کے لیے. یہ دفتر میں بلایا جا رہا ہے، چلو معتمم نے بلایا ہے، حساب و کتاب دے دو. تو مدرس آ کر کہتا ہے السلام علیکم حضرت آپ ٹھیک ہے؟ ادھر الٹا ہو رہا ہے. میرا رب کہے گا السلام علیکم یا عمر، عمر آجا آجا، تجھ پر اللہ کا سلام ہو. قربان جاؤ میرے پیارو. امام الانبیاء نے فرمایا یہ عمر کل قیامت کے میدان میں آئے گا تو اللہ اس سے سلام بھیجے گا. لیکن میرے پیارو یوں ہی نہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا. آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہے تو وہ تیری. ہاں ہاں، جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے شیطان وہ گلی دوبارہ نہیں پکڑتا. اور جب آخر وقت آیا حضرت عمر کا، اے ہائے ابو لولو نے خنجر مارا. اور جانتے ہو 27 ذی الحجہ کو آپ کے خنجر لگا. 1 محرم الحرام کو حضرت عمر دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. اور آپ کو جب یہ محسوس ہوا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور یہ فرمایا کہ جا اماں عائشہ کے دربار میں چلا جا اور اماں سے یہ کہنا کہ عمر ابن خطاب، عمر خطاب کا بیٹا اپنے ساتھیوں کے قریب میں جگہ چاہتا ہے. امیر المؤمنین نہ کہنا، مسلمانوں کا خلیفہ نہ کہنا. حضرت عبداللہ آئے اور اماں عائشہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور یہ فرمایا اماں میرا باپ عمر ابن خطاب اپنے ساتھیوں کے قریب میں جگہ چاہتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا او عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتا ہے تو عمر کو میرے اوپر فضیلت حاصل ہے. مرحبا مرحبا بھی عمر، عمر آ جائے اپنے ساتھیوں کے قریب میں جگہ لے لے. ورنہ تمنا تو میری تھی کہ اپنے باپ کے قریب میں رہوں، اپنے شوہر کے قریب میں رہوں، لیکن اگر عمر کی چاہت ہے تو عمر آ جائے. یہ عبداللہ پہنچا اور فرمایا ابا جان ابشر ابشر، بشارت ہو اللہ کے نبی. اماں عائشہ نے اجازت دے دی اور اس کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کو اپنے سینے پر لٹایا ہوا ہے اور حضرت عمر نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور آدھے سے زیادہ حصہ حضرت عبداللہ کے سینے پر ہے. حضرت عمر نے فرمایا مجھے نیچے ڈال دے. حضرت عمر نے فرمایا مجھے نیچے ڈال دے. حضرت عبداللہ نے بالکل نیچے کر دیا اور سر مبارک کو اپنی ران پر رکھ لیا. حضرت عمر نے فرمایا وہی حق تیری سمجھ میں نہیں آتا، مجھے بالکل نیچے ڈال دے. آپ کو بالکل نیچے ڈال دیا. نیچے کوئی بوریا نہیں تھا، نیچے کوئی چٹائی نہیں تھی، نیچے کوئی فرش نہیں تھا، نیچے کوئی کپڑا نہیں تھا. کچی زمین تھی، کچی ریتیلی زمین تھی. حضرت عمر نے کبھی اس چہرے کو اس زمین پر رگڑا، کبھی اس چہرے کو اس زمین پر رگڑا اور یہ فرمایا ویل لک یا عمر یغفر لک یغفر لک یغفر لک ربک. اے عمر اگر آج تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا. ویل لک یا عمر، اے عمر تیری بربادی ہے اگر آج تجھے تیرے رب نے معاف. دیکھتے کیا ہیں حضرت علی ہے، قبر کھد رہی تھی اور جنازہ لا کر رکھ دیا گیا. حضرت علی کی آنکھ میں آنسو ہے. مصلی پر آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے. آقا عمر سے کہہ دو کہ وہ کھڑا ہو جائے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ ہرگز نہیں، اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے منع کیا ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا. ابو بکر کو آگے کیا گیا. عشاء کی نماز ابو بکر نے پڑھائی. اگلا دن آیا جمعے کا، جمعے کی 5 نمازیں بھی حضرت ابو بکر نے پڑھائی. فجر بھی، جمعہ بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی. اگلا دن آیا ہفتے کا، ہفتے کی 5 نمازیں بھی ابو بکر نے پڑھائی. اگلا دن آیا اتوار کا، اتوار کی 5 نمازیں بھی حضرت ابو بکر نے پڑھائی. اگلا دن آیا پیر کا اور پیر کی فجر بھی ابو بکر نے ہی پڑھائی. کل 17 نمازیں ایسی ہیں کہ جو ابو بکر نے نبی کی موجودگی میں نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر ادا کر.
اور یہ اشارہ تھا ایک خلافت کی جانب غائبانہ. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ اجازت کیوں نہیں دیتے کہ آپ کے بعد خلیفہ، آپ کے بعد اس امت کا امیر ابو بکر ہوگا یا فلاں ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ کو جسے منتخب کرنا ہوگا وہ خود منتخب کر دے گا. اگر میں تمہارے اوپر امیر کو منتخب کر دوں اور تم نہ مانو تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. اللہ نے منتخب فرما دیا، ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا. اور اس کے بعد جب پیر کی فجر بڑھائی اور حضرت ابو بکر نے نیت باندھی تو ادھر سے میرے نبی کی کھڑکی کھلی اور اپنے یاروں کو دیکھا. ہر ایک صحابی یہ بیان کرتا ہے ہم یہ تصور بھول گئے کہ ہم نماز کی حالت میں ہیں یا غیر نماز میں. ہر ایک نے مڑ کر یوں دیکھا اور اللہ کے نبی کو دیکھنے لگا. یہ تصور بھول گیا کہ وہ نماز میں ہے یا غیر نماز میں. میرے نبی نے اپنی کھڑکی کو بند کر لیا اور اس کے بعد ابو بکر نے نماز کو پورا کیا. اشراق کا وقت گزر گیا، چاشتی کا وقت آ گیا، دھوپ میں شدت آ گئی، دھوپ میں تیزی آ گئی اور نبی کا بخار بڑھتا گیا، نبی کی بےقلی بڑھتی گئی، نبی کی بے چینی بڑھتی گئی. ایسے عالم کے اندر امام الانبیاء کے دربار میں اللہ نے جبریل کو بھیجا اور یہ فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی کے پاس جاؤ. اب جبریل کا آنا ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے نبی میں جبریل ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں. میرے نبی نے اجازت دے دی. یہ جبریل اندر داخل ہوا. اب میرے نبی نے فرمایا جبریل تیرا کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ آج میں تنہا نہیں آیا بلکہ باہر پیغمبر اسرائیل کھڑا ہے. میرے نبی نے فرمایا اندر بلا لو. وہ اندر داخل ہوا. اب میرے نبی نے فرمایا اسرائیل تیرا کیسے آنا ہوا؟ اسرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کو لینے کے لیے آیا. میرے نبی نے فرمایا اچھا تو کیا تو میری بھی جان نکالے گا؟ یا رسول اللہ نہیں، میں تو اتنا جانتا ہوں جب سے دنیا بنی ہے آج تک کبھی میرے رب نے مجھ سے ایسا نہیں فرمایا. آج جب میرے رب نے مجھے دنیا میں بھیجا تو مجھے اپنے دربار میں بلایا اور مجھ سے یوں فرمایا اسرائیل دیکھ ادب سے جانا اور اجازت لے کر جانا. اگر میرا محبوب آنا چاہے تو لے آنا اور نہ آنا چاہے تو چھوڑ کر چلے آنا. یا رسول اللہ جب سے دنیا بنی ہے کبھی رب نے ایسا نہیں کہا. میرے نبی نے فرمایا اچھا تو آپ نے جبریل کو دیکھا اور یہ فرمایا فانظر ماذا ترى. او جبریل تیری کیا رائے ہے؟ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. آپ نے اپنی گردن مبارک کو نیچے جھکا لیا اور اس کے بعد کافی دیر تک سوچتے رہے اور اپنی پیاری آنکھوں کو بند کر لیا اور پھر اپنے چہرے انور کو اوپر کیا اور یہ فرمایا جبریل میں فیصلہ تو بعد میں کروں گا کہ مجھے دنیا سے جانا ہے یا نہیں جانا. پہلے جاؤ میرے اللہ کے دربار میں جاؤ اور میرے اللہ سے معلوم کر کے آؤ کہ میرا اللہ میرے آنے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میری امت کا کیا بنے گا. یہ جبریل گیا، اسرائیل وہیں کھڑا ہے. واپسی ہوئی اور یہ فرمایا اللہ یہ کہتا ہے آپ کے آ جانے کے بعد، آپ کے چلے جانے کے بعد اللہ آپ کی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا. تو میرے نبی نے فرمایا الان قرۃ عینی، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، دل ٹھنڈا ہو گیا. اللہم بالرفیق الاعلی، اب مجھے رب کے دربار میں لے کر چلو، لے کر چلو. اب روح کے نکلنے کے آثار شروع ہوئے ہیں تو نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، نبی کو بڑی شدت ہوئی، نبی کو بڑا درد محسوس ہوا. جب یہ موت کا کڑوا زہر کا پیالہ میرے نبی کو پلایا گیا تو میرے نبی سے بھی برداشت نہ ہو سکا. تو میرے نبی نے فرمایا اسرائیل رکو جا، کتنی سختی موت کی مجھے دے رہا ہے، مجھے یہ تو بتا دے کہ یہی موت کی سختی میری امت کو دیتا ہے، یہ موت کی کڑواہٹ میری امت کو پلاتا ہے. تو اسرائیل کہتا ہے یا نبی اللہ ہرگز نہیں، آپ کو ایک درجہ موت کی سختی دے رہا ہو، موت کی تکلیف دے رہا ہو، یہ موت کی کڑواہٹ ایک درجہ آپ کو محسوس کرا رہا ہو. آپ کی امت کو 99 درجے زیادہ یہ موت کی سختی، یہ موت کا کڑوا پیالہ 99 درجے زیادہ کڑوا پلاتا ہو. تو میرے نبی سے رہا نہ گیا. میرے نبی نے فرمایا اور اسرائیل رک جا، میری روح کو واپس کر، واپس کر، واپس کر. اور جتنی موت کی سختی میری امت پر ڈال سکتا ہے، موت کا کڑوا
मर्तबा जहर का प्याला जितना भी मेरी उम्मत को पिला सकता है वो सारा मुझे दे दे, मेरी उम्मत को न देना। ये मौत की शक्ति मुझ पर डाल दे, मेरी उम्मत को न देना। ये इमामुल अंबिया है, ये कायनात का नबी है, ये मेरे और तुम्हारे नबी है। मेरे प्यारों बताओ हमने दुश्मनी किससे ली है? ऐसे मोहसिन से, ऐसे महबूब से कि जिसने सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए अपने ऊपर कुर्बान करने के लिए कहा हो और इस उम्मत को मौत की शक्ति ना मिले, मौत की कड़वाहट ना मिले। आज इसी उम्मत ने उसी नबी के तरीके को भुला दिया, उसी के उसूल को भुला दिया। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अगर मेरे नबी ने सवाल कर लिया और मेरी उम्मत के लोगों, मेरे तो दांत भी शहीद हो गए थे, मुझे तो भालों के जख्म आए थे, तलवार लगी थी सर में तो खून निकला था, कांधे पर तलवार लगी थी तो खून निकला था, पत्थर मारे थे तो खून निकला था। जरा तुम भी तो बता दो, क्या तुम्हारे कोई पत्थर लगा था मेरे दीन के रास्ते में? क्या तुम्हारे कोई तलवार लगी थी मेरे रास्ते के अंदर? और मेरी उम्मत के लोगों बताओ, जब तुमने दाढ़ी रखी क्या तुम्हारे किसी ने थप्पड़ मारा? और मेरी उम्मत के लोगों मेरे मारा, क्या तुम्हारा किसी ने गिरेबान चाक किया? नहीं किया। और मेरी उम्मत के लोगों मेरा किया है, मेरा किया है। तुम्हारे ऊपर किसी ने जब दीन की बात को लेकर गए तो मुझे ये तो बता दो, किसी ने तुम पर थूका तो तुम कहोगे हरगिज नहीं। इमामुल अंबिया ने अगर ये कह दिया कि हाँ मुझ पर थूका गया, मुझ पर हंसा गया, मेरे ऊपर फकरे कसे गए, मुझे ताने दिए गए, मेरा गिरेबान भी चाक किया गया, मुझे पत्थर भी मारे गए और मुझे भूख भी बर्दाश्त करनी पड़ी, तो मेरे प्यारों बताओ उस नबी के सामने मेरा तुम्हारा जवाब होगा क्या? कोई जवाब हो सकता है? अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते पलट जाओ, पलट जाओ। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं ये हमें जन्नत तक ले जाने वाला नहीं, ये नबी से मिलाने वाला नहीं। मेरे प्यारों ये नबी से मोड़ने वाला रास्ता है। अपनी जिंदगी को बना लो, ये दुनिया आरजी ठिकाना है, ये दुनिया की दौलत आरजी है। असल मकाम वो है जो अल्लाह के नबी की नजर में हो और रब की नजर में हो। अल्लाह के वास्ते अपनी जिंदगी को नबी की सीरत से, नबी के उसूल से, नबी की सुन्नत से अपनी जिंदगी को मुज़य्यन कर लो, आरास्ता कर लो, अपने आप को नबी की सीरत में ढाल लो, नबी की सूरत में ढाल लो, ताकि कल क़यामत के मैदान में मेरा नबी ये कह दे कि हाँ ये मेरा उम्मती है, आजा आजा मेरे करीब आजा, मेरे सीने से लग जा, मेरे सीने से लग जा। और कल क़यामत के मैदान में शफाअत नसीब हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, अल्लाह की रज़ा मिल जाए। अरे यही तो दुनिया का मकसद है, दुनिया को बनाना, दुनिया में असल ठिकाना बनाना। मकसद ये नहीं है, ये तो आरज़ी है, आरज़ी आरज़ी। इस आरज़ी को असल न समझो, असल को नकल न समझो, असल जो है वो असल ही है। अल्लाह के वास्ते अपने नबी से सुलह करो, अपने रब से सुलह करो। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। नबी की सीरत और सूरत, नबी के नमूने, नबी के उसवे और सुन्नते अल्लाह हमारी जिंदगी में पैदा फरमा दे। अल्लाह जैसा ईमान तूने सहाबा का बनाया, उन अल्लाह वालों का बनाया, मेरे पाक परवरदिगार वो ईमान की चाशनी, वो ईमान की हलावत और ताकत ये अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे। इन तमाम ललियाने या आस पास के रहने वालों को भी अता फरमा दे। कह दो।